حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں قاری الامت ہیں، امت کے قاری ہیں، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے یہ حضرات ہیں، اور بعض روایات میں ان کے متعلق کاتب وحی کے لکھنے والی بھی کہا گیا۔ تو ان دونوں حضرات سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سیکھا، قرآن ان دونوں حضرات سے سیکھا ہے، اور تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں کبار صحابہ جن سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا اور شریعت کا علم حاصل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مسئلہ ایسا ہوتا جو کسی ایک صحابی سے پوچھتے، اس سے اطمینان کے بعد پھر دوسرے سے پوچھتے، پھر تیسرے سے پوچھتے، کئی صحابہ اکرام سے بار بار مسائل پوچھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ تھی، جب انہیں کسی بات کا علم ہوتا کہ بھئی فلانے صحابی کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی حدیث ہے، تو وہ نماز کے بعد اس صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے، ان کے گھر تک پہنچتے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چلے جاتے تو وہ نوک نہیں کرتے، آواز نہیں دیتے، بلکہ ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے، اور یوں فرماتے ہیں کہ میرے پاس چادر تھی، میں چادر اپنے چہرے پر ڈال دیتا تاکہ جو ہوائیں اور دھول اور ڈسٹ جو اڑتا تھا جس سے میرا چہرہ خراب نہ ہو، اس وجہ سے میں چادر ڈال دیتا، اور ان صحابی کے باہر آنے کا انتظار کرتا۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کے وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو میں دھوپ میں اور ریت میں باہر بیٹھا رہتا انتظار میں۔ حدیث کا شوق اور علم کا شوق دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ میں بیٹھا رہتا اور اس انتظار میں کہ وہ باہر نکلے، یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز کے لیے باہر آتے۔ جب مجھے دیکھتے تو وہ لوگ فرمانے لگتے کہ عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے، تم میرے دروازے پر بیٹھے ہو، تمہیں یہ چاہیے تھا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زد بھائی ہو، آپ اگر ہمیں اطلاع دیتے ہم آپ کے گھر پہ آ جاتے اور آپ کے جو بھی آپ پوچھنا چاہے آپ ہم سے پوچھ سکتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ علم سیکھنے والا سامنے سے جاتا ہے، علم کو اپنے پاس نہیں بلاتا۔ یہ ادب تھا علماء کا۔ بہت سی مرتبہ بڑے صحابہ اکرام جن سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، وہ سواری پر چلتے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سواری کا کوڑا پکڑ کر یا سواری کی لگام پکڑ کر ان کے آگے آگے نیچے چلتے۔ وہ صحابہ اکرام عرض کرتے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوار ہو جائیں، ہم نیچے اتر جائیں، لیکن آپ فرماتے کہ علم کا تقاضا یہ نہیں ہے اور بڑوں کا ادب یہ نہیں ہے کہ میں سوار ہو جاؤں اور آپ نیچے اتر جائیں، بلکہ آپ ہی سوار رہیں گے، میں نیچے رہوں گا، تاکہ پتہ چلے علماء اور غیر علماء کا فرق امت کو پتہ چلے۔ یہ تھی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے اساتذہ اور علماء کرام کی قدر اور ان سے علم حاصل کرنے کا جذبہ، اور اسی وجہ سے پھر بعد میں بحر العلم اور حبر الامہ کا لقب انہیں حاصل ہوا۔ اور پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ بڑے بڑے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے، اور ہمارا جو فقہ حنفی ہے تقریباً اس کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث میں اور مزید چیزیں ہیں، آئندہ اسے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔